چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر میں وہ یوٹیوب پہ نہیں جا رہا اور اس کے کنیکشن کی تلاش میں ذرا دیر ہو گئی، تو ابھی اس کو ہم کر رہے ہیں اس کا کہ وہ ہو جائے اس پہ، تو شروع کرتے ہیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ تو یہ آج ہے جس مسجد کا ذکر ہے، یہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کی جو مرکزی حیثیت بن چکی تھی، اس حیثیت کو گھٹانے کے لیے ہی یا اپنا علیحدہ مرکز بنانے کے لیے منافقین نے جو شرارت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت تو پہلے کر چکے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دیا کہ آپ اس میں نہ کھڑے ہوں، لا تقم فیہ ابدا، کہ کبھی بھی آپ اس میں نہ کھڑے ہوں۔ اس میں وہ سارا حکم آ گیا کہ اب قیامت تک کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ اس کو ڈس اون کر دیا گیا، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ اب اس جگہ پر صحیح مسجد بھی نہیں بن سکتی، یعنی بجائے اس کے کسی اور کام بھی نہیں لائی جا سکتی، لا تقم فیہ ابدا۔ اور اس کو انہی معنوں میں لیا گیا ہے، اور اسی لیے آج تک وہ جو ہے وہ بے آباد پڑی ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں بنایا جاتا۔ اس کے بجائے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لمسجد اسست علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر اٹھائی گئی، رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ اس میں آپ قیام کریں، اس میں آپ کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے محبت رکھتے ہیں کہ وہ ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں۔ یہاں پہ ان یتطہروا کہ آپ ان کو پاک کریں یا وہ پاکیزگی اختیار کریں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، صرف پسند کی بات نہیں۔ حب جو ہے یہ محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو اب یہاں پر مسجد، یہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر اٹھائی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے دن سے تقوی پر قائم ہے، اس سے سا اللہ تقوی، بنیاد اٹھائی ہی گئی ہے تقوی پر پہلے روز سے۔ یہ مسجد قباء ہے۔ منافقین نے تو اس عظمت کو، اس کی شان کو ختم کرنے کی یا اس کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنا مطلب غالباً کسی اور مسجد کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیے جو یہاں پر کیے گئے۔ ٹھیک ہے، بیت اللہ، بیت الحرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجد قرار دیا، سب سے پہلی قرار دیا، لیکن جتنے خوبصورت الفاظ میں یہاں پر مسجد قباء کی تعریف کی گئی ہے، یہ کسی اور مسجد کے حصے میں نہیں آئی کہ یہ پہلے روز سے تقوی پر اٹھائے گی، حالانکہ مسجد الحرام کا بھی یہی بنیاد ہے اور مسجد نبوی کی بھی یہی بنیاد ہے، تو ان کا تذکرہ بھی نہیں آیا۔ لیکن خاص طور پہ جو مسجد قباء کا تذکرہ آیا تو یہ اس لیے کہ اس کے مقابلے پہ ہی مسجد ضرار بنانے کی کوشش ہوئی تھی، تو فرمایا گیا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے روز سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں قیام کیا جائے۔ اچھا، اس سے مجھے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب
جہاں نمازوں کا اور نماز کے مقامات کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، یعنی جس جگہ پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس جگہ کا بھی کوئی حق ہے۔ زمین کا وہ گوشہ بھی گویا کہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ادھر آؤ، میرے اوپر کھڑے ہو، اور وہ اس پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اچھا اتنی بات تو ہے نا کہ یہ زمین اور اس کا ذرہ ذرہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ بنے گا اور گواہی دے گا۔ اور یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بازاروں میں بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے چاروں طرف سے اس کا ذکر سننے کے لیے، اس کی گواہی دینے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یہ بازار میں آ کے اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ اور پہاڑوں پر بھی جب ہم جا رہے ہوتے ہیں یا راستوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک راستہ دوسرے راستے سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے اوپر سے کوئی ایسا شخص گزرا جو اللہ کا ذکر کرنے والا تھا؟ اور جب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہاں ایسا شخص آج گزرا تو ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ مسجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس مسجد کا زیادہ حق ہے۔ تو یعنی 10 مسجدیں، پتہ نہیں اب تو مدینہ میں بہت ساری مسجدیں ہیں، تو اس وقت بھی کافی مسجدیں تھیں گرد و نواح میں جو قائم ہو چکی تھیں، لیکن اب یہاں پہ احق مسجد قباء کو کہا جا رہا ہے، یعنی اس کا زیادہ حق ہے کہ اس میں آپ قیام فرمائیں۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں یہ کہا نا کہ اس میں جو نماز پڑھتا ہے، جو 2 رکعت ادا کر لے اس میں جا کے، تو گویا کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اتنا ثواب ہوگا جتنا عمرے کا ہوگا، یا کسی میں کہا کہ والدین کو دیکھنے کا ایسا ہے جیسے حج کا ثواب ہے، تو اب یہ ثواب کی کوانٹٹی جو ہے نا، یہ ہمیں نہیں اس کا اندازہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ کس بات کا، کس عمل کا کیا ثواب ہوگا اور کتنا اجر ہوگا، اور مطلب پتہ نہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ہم اس کے معین نہیں کر سکتے۔ اور نہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جا کے مسجد قباء میں 2 نفل پڑھ کے آ جاؤ ہمارا عمرہ ہو گیا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مسجد قباء میں اگر 2 نفل پڑھ لیے تو بس عمرہ ہو گیا، تو اب عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمرہ اپنی جگہ عمرہ ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ صرف ایک جو ہے نا اجر کی ایک بتانے کے لیے کہ بھئی یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی عظمت والی جگہ ہے، اور خاص طور پہ اس مسجد کا بھی یہ حق ہے کہ اس میں جایا جائے۔ تو اس کا ہمیشہ سے امت نے اس کا خیال رکھا، احترام کیا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو الحمدللہ آج تک قائم رکھا جا رہا ہے۔ اور مسجد مطلب مدینہ میں جو لوگ بھی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ رش جو ہوتا ہے مسجد قباء ہی میں ہوتا ہے، کہ ہر بندہ جو ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اکثر، اب یہ مختلف روایتیں ہیں اور اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ وہ کس روز ضرور جاتے تھے، کوئی اہتمام اس طرح کا تو ہمیں نہیں نظر آتا کہ بھئی کسی خاص دن ضرور جاتے تھے۔ ہیں اس طرح کی بھی کچھ روایات، لیکن وہ سند کے لحاظ سے کوئی، اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جاتی، مجھے اس کا نہیں اتنا پتا۔ اتنا بس اتنی سب جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے، یا جس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اتنا تو یہ بھی پتہ ہے کہ باجماعت نماز کی ابتدا تو وہیں سے ہوئی، لیکن بہرحال اذان وغیرہ کا سلسلہ تو مسجد نبوی ہی میں شروع ہوا تھا، اور باقاعدہ 5 نمازوں کا سلسلہ بھی جس انداز میں آج پڑھی جا رہی ہیں، تو مطلب وہ تو مسجد نبوی ہی میں اس طرح باضابطہ آغاز ہوا۔ لیکن بہرحال نماز شروع جو تھی اور مسجد جو پہلی بنائی گئی ہجرت کے بعد وہ مسجد قباء ہی تھی۔ اور ابھی بھی مسجد نبوی سے لے کر مسجد قباء تک پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ایک راستہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پہ بڑی آسانی سے کچھ 5 کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے، تو کئی لوگ روزانہ بھی جاتے ہیں اور کوئی ہفتے میں 1 دن جاتا ہے، اس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ، اور وہ جو اہتمام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اتباع میں ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اب جس مسجد کی بنیاد تقوی پر اٹھائی گئی، اس کا مطلب ہر کام، ہر وہ کام جس کی بنیاد تقوی پر اٹھائی جائے گی نا، وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے نا وہ زیادہ قابل قبول ہوگا، اس کی زیادہ پذیرائی ہوگی، اس کا زیادہ اجر ہوگا۔
تو اس سے نقطہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہر کام میں تقوی ہی بنیاد. تقوی یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس میں کوئی اور نیت ہو ہی نہ. کسی بندے کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، کسی دنیا میں اپنا نام بنانے کی نیت نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کی نیت نہیں ہے. یعنی کوئی اور نیت جو ہے نا وہ اس کو ساری نکال دیں. اور جو بھی کام کر رہے ہیں، کہیں نکل رہے ہیں تو بھی، کسی کو مل رہے ہیں تو بھی، کچھ پڑھ رہے ہیں تو بھی، بس یہ دیکھ لیں کہ یہ جو میں کام کرنے لگی ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوں گے. یا دو کام ہیں تو اس میں نے مقابلہ کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا کام کروں تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس لمحے میں زیادہ پسند آئے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں 2 نفل پڑھنے اس کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن کوئی مہمان آ گئے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے کا بھی بڑا اجر ہے. اکرام بھی، یعنی اکرام ضیوف جو ہے وہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے. اب اس لمحے مجھے 2 نفل پڑھنے زیادہ ضروری ہیں یا کس مہمان کے پاس بیٹھنا زیادہ ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہو؟ یعنی اس طرح کے موازنہ جو ہے یہ ہم ہر لمحہ اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہر وہ کام جس کی اٹھان تقوی پر ہوگی، جو تقوی پر قائم ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ اور مقام جو ہے وہ رکھے گا. تو یعنی یہ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں. لیکن جس طرح ہر نیکی کے، ایمان کے درجے مختلف ہو سکتے ہیں، اسی طرح تقوی کے بھی مختلف ہو سکتے ہوں گے. تو بہرحال اپنے تقوی کو، اس کی حفاظت بھی کرنا مقصود ہے اور اس کو بڑھانا بھی مقصود ہے. اور بار بار یقین دہانی اپنے آپ کو کرانی کہ بس میں نے نا یہ کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. میں یہ جو مل رہی ہوں، میں یہ جو جا رہی ہوں، میں یہ جو نکل رہی ہوں، میں یہ جو کر رہی ہوں، کھانا بھی کھا رہی ہوں، کھانا پکا رہی ہوں، تو اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے میری یہ ڈیوٹی اس وقت لگائی ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے. تو یہ ہے تقوی. تو یہ اس مسجد کے بارے میں کہ پہلے دن سے یہ تقوی پر اٹھائے گی، ظاہر ہے جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کون سا جو ہے کسی کے بارے میں یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر اٹھائے گی. تقوی میں بھی سب سے بڑے ہوئے کمال درجے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر اس مسجد ہی کی تعریف نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیادیں جو ہیں وہ رکھی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور اس کو قائم کیا اور اس میں نماز کا آغاز کیا. اور پھر مسجد نبوی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا، خود اس جگہ کے بارے میں فیصلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جو کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق ہی کرتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ وہ مقامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاں بنیاد رکھی وہ اپنے لحاظ سے بڑے بابرکت ہیں. اسی لیے یعنی ہم میں سے ہر شخص جو مدینہ بھی حاضری دیتا ہے یا مکہ جاتا ہے تو وہ ان مقامات پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں ان کی زیارت کو بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے. تو یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اس مسجد کی تعریف نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف بھی ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد ہوئی. تو اس لحاظ سے اس مسجد کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے. اور اس میں پھر خاص طور پہ جو کہا گیا اس میں فیہ رجال یحبون ان یتطہرون کہ یہ یہاں پہ جو نمازی ہیں اب نمازیوں کی بھی تعریف ہوگی. لو جی ہے فیہ رجال. اب یہاں پہ نماز پڑھنے والے تو بالعموم وہی لوگ ہوتے تھے اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھار جاتے تھے لیکن باقی ایک جس طرح اب ضروری مطلب ہم ایک ضروری کام سمجھتے ہیں کہ مدینہ جائیں تو مسجد قباء میں بھی ضرور جانا ایک دفعہ. تو دیکھیں اب یہاں پہ نا مقابلہ نہیں ہے مسجد نبوی اور مسجد قباء کا. مسجد نبوی کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے تو اس میں تو نماز پڑھنے کا ظاہر ہے اجر باقی مسجدوں کی نسبت بہت زیادہ، اور مسجد قباء کی نسبت بھی اجر جو ہے وہ مسجد نبوی ہی کا زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے ہم کوئی موازنہ نہیں کر رہے مسجد نبوی کے ساتھ.
مسجد الحرام کے بعد سب سے زیادہ محترم جگہ ہمارے لیے مسجد نبوی ہی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مسجد کے تعلق کے لحاظ سے بھی کہ جو لوگ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ وہی جو روٹین کے معمول کے نمازی تھے انہی کا ذکر ہے نا، رجال یحبون ان یتطہرون. تو تقریباً تمام مفسرین اس سے یہ بتاتے ہیں، یہ لکھا ہے انہوں نے کہ یہاں پر اس مسجد کے نمازیوں کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ وہ طہارت کو عزیز رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں. یحبون ان یتطہرون واللہ یحب المطہرین. اب یہ ایسی چیز ہے کہ ہر وہ بندہ جو طاہر رہنا چاہتا ہے، جو طہارت کو پسند کرتا ہے، طہارت سے محبت کرتا ہے، تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ میں بھی ہے. واللہ یحب المطہرین. اور اللہ تعالیٰ بھی ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو کہ طاہر رہنا چاہتا ہے. گویا کہ طہارت ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب کرتی ہے. اب یہ طہارت کیا چیز ہے؟ طہارت ہے سے ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہر مسجد کی ضرورت ہے اور ہر نماز کی ضرورت ہے. کوئی نماز جو ہے وہ طاہر ہوئے بغیر جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے طہارت جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتی ہے. تو یہاں پر خاص طور پہ جو تعریف فرمائی گئی تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہاں پر ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی یہ صرف وضو کرنا نہیں ہے، یہ اپنے خیالات کو پاک رکھنے کی بھی بات ہے، وہ بھی طاہر ہوں، اور اپنے نفس کو پاک رکھنا، نفس کی جو رذائل ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کی فکر کرنا. تو رذائل میں جو بڑے بڑے رذائل ہیں ان کو دیکھیں نا، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھ مل مل کے دھوئیں، اور ناک اچھی طرح صاف کریں، اور دانت اچھی طرح صاف کریں، اور کلی کریں، اور غرارے کریں، اور چہرہ دھوئیں، اور پاؤں دھوئیں. یعنی سارے ظاہری اعضاء وضو کے جو ہیں، اور غسل جو ہے وہ پورے جسم کا غسل، یعنی جب اس کی ضرورت ہے. تو یعنی وہ تو ہم ظاہری ہو گئے. لیکن باطن کی جو طہارت ہے اس میں تو پھر بہت کچھ آ جاتا ہے نا. جس طرح ہم بھی تھوڑی سی خوشبو والا صابن لیتے ہیں تاکہ بھئی ہم سے اچھی خوشبو بھی آئے، اور یہ بھی ان باتوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے بدبو نہ آئے. تو بالکل اسی طرح نفس کی بھی بو بھی ہے، بدبو بھی ہے، خوشبو بھی ہے، بدبو بھی ہے. تو یعنی ایسے کام کرنے ہیں جو ہمارے باطن کو طاہر کرنے والے ہوں. اور اس میں کئی دفعہ ہم اخلاقیات کی جب ذکر ہوتا ہے، حسن اخلاق کی بات ہوتی ہے، مکارم اخلاق کی بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ کچھ اخلاق حسنہ ہیں اور کچھ اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں. اخلاق حسنہ جو ہیں ان کو اپنانے کا حکم ہے، اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو نجات دلانا مقصود ہے. اب اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ اخلاص ہے، کہ خالص ہو جائے بندہ، اللہ کے ساتھ بھی خالص ہو، بندوں کے ساتھ بھی خالص ہو. منافقت کی الٹ تو اخلاص ہی ہے نا. منافق کی ساری جو ابھی تک اس کی جو مذمت ہوئی ہے، منافقین کی جو مذمت ہوئی ہے، وہ اسی لیے کہ ان میں اخلاص نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی خالص نہیں ہے، وہ صرف اپنا مفاد عزیز رکھتے ہیں، خود غرض لوگ ہیں، اور خود نمائیاں بھی ہیں. یعنی جب ایک اخلاص رخصت ہونا تو ساری خرابیاں آ جاتی ہیں. پھر بندے میں خود غرضی بھی ہوتی ہے، خود نمائی بھی ہوتی ہے، خود ستائی بھی ہوتی ہے، یعنی اپنی تعریف اور یہ سیلف پریز جس کو آپ جو بھی، ساری خرابیاں پھر اس میں آ جاتی ہیں ایک اگر اخلاص رخصت ہو جائے. تو اس لیے اخلاص جو ہے یہ اخلاق حسنہ کی بنیاد ہے. اس کے بعد آپ محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ محبت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کرنے کا کہا ہے ان سے محبت. پھر اس طرح پھر آپ بہت سارے باقی صفات خود بخود آتی چلی جاتی ہیں، جیسے فیاضی ہے، پھر آپ حسن سلوک دوسروں سے، وہ اس کی تو پھر تفصیل لمبی ہے بہت ساری. لیکن یہ دو باتیں کہ اخلاص اور محبت، یہ جو ہے نا یہ اخلاق حسنہ جو ہے اس کی بنیاد ہے. یہاں پر انہی دو کا ذکر ہے. یعنی اگر تقوی اور حب جو لفظ آ رہا ہے اس کو دیکھیں تو اخلاق حسنہ کی یہ دو اہم بنیادیں ہیں. اور اخلاق رذیلہ میں اگر ہم دیکھیں
اخلاق رذیلہ میں سب سے اہم جو ہے جس کو کہا گیا ہے وہ تکبر ہے، یعنی جو سارے رذائل کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تکبر بھی یہی ہے، اپنے نفس سے محبت اور اپنے نفس کو بڑا بنانا، اور پھر حرص، اپنے اس نفس کے لیے ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ حرص، یہ تکبر اور حرص یہ ایسے رذائل ہیں کہ پھر ان کی یعنی ان کے بیج اگر ڈل جائیں نا تو پھر شاخیں پھوٹتی چلی جاتی ہیں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے رذائل جو ہیں اور پھل جو ہیں اس پر لگتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم صرف دو بھی خصوصیات رکھیں نا تو اخلاص اور محبت، یہ اخلاق حسنہ میں ان کو اپنانے کی کوشش ہو تو یہ طہارت کے لیے ضروری ہے۔ اور تکبر اور ریا بھی خود ہی تکبر کے ساتھ ہی کسی نہ کسی طرح آ جاتا ہے۔ حرص بھی یہی ہے نا کہ میں کبھی اپنے نام کے اونچا کرنے کی حرص ہوتی ہے، اور کبھی مال کی حرص ہوتی ہے، اور کبھی جاہ و مرتبہ کی حرص ہوتی ہے۔ تو حرص سے بھی یعنی یہ فی الحال اگر ہم انہیں پر کریں کہ ہم نے کبر اور حرص سے بچنا ہے، تو یہ وہی بات ہے۔ میں تو اپنے بچپن سے سنتی چلی آئی ہوں، ہمارے بڑے جو ہے نا وہ جب بھی ہمیں دیکھنا کہ ہم بڑا، عورتوں کو ویسے بھی شوق ہوتا ہے، بچیوں لڑکیوں کو بھی شروع سے ہی شوق ہوتا ہے کہ ذرا اپنے سج بن کے رہیں اور مل مل کے دھوئیں اور مل مل کے پتہ نہیں پاؤڈر لگائیں تو کریمیں لگائیں تو یہ تو پتہ نہیں کیا کیا چیز۔ تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ باہروں مل مل دھو دیے نی تو اندروں مل مل دھو، باہر دا دھوتا کہ کرندہ جے اندر گندا ہو۔ مطلب یہ کہ یہ جو باہر سے تم مل مل کے اتنا دھو رہی ہو اور اتنا اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ تم اپنے اندر کو مل مل کے دھو اور اندر کی جو خرابیاں اور گندگیاں ہیں ان کو نکالو۔ اس لیے حقیقی طہارت جو ہے نا تبھی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، طہارت کے لحاظ سے یہ بھی ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ فرشتوں کی کچھ اہم صفات ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 4 صفات جو ہیں وہ فرشتوں کی خاص طور پہ بتاتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے طہارت ہے کہ فرشتوں کو تو جنابت لاحق ہی نہیں ہوتی، وہ تو گندگی آتی ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ طاہر ہی رہتے ہیں۔ تو طہارت جو ہے ایک ایسا وصف ہے کہ ہم تو اپنے اختیار سے طہارت اختیار کریں گے نا، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے باطنی، تو ہمیں طہارت کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، تو وہ اس اہتمام جو کیا جاتا ہے نا اس کا بڑا اجر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال مہربانی ہے کہ اس اہتمام کو وہ پذیرائی بخشتے ہیں، اور اتنی بخشتے ہیں کہ ہماری طہارت کو فرشتوں کی طہارت سے پھر اونچا کر دیتے ہیں، کہ پھر آدم کو مسجود ملائک بنا دیتے ہیں، کیونکہ آدم نے تو اپنی اختیار سے طہارت کو اختیار کیا۔ تو فرشتوں کی جو باقی صفات ہیں جیسے اخبات ہے کہ بڑی یکسوئی انہیں حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، سماحت ہے کہ جی وہ ان کو جو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو، تقسیم رزق اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہی کروا لیں نا، تو انہیں ذرا برابر دل میں نہیں آتا کہ بھئی ان کو فلاں کو کیوں دے رہے ہیں، تو یہ میں اپنے پاس ہی رکھ لوں، یعنی کوئی حرص انہیں نہیں ہے۔ سماحت میں حرص کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر عدالت، چوتھی صفت جو ان کی ہے کہ عدل، یعنی جو جتنا حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، نہ اس میں زیادتی کرتے ہیں نہ اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو یہ 4 صفات فرشتوں کی تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان بلٹ ہیں، یا کیا کمپیوٹر کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہم بائی ڈیفالٹ ہی آ جاتی ہیں، ان میں تو ہیں موجود۔ تو ہم لوگ تو اس کو اپنے اختیار سے حاصل کریں گے نا، تو جب اختیار کا استعمال ہوتا ہے نا تو وہ اس کا درجہ بہت زیادہ کر دیتا ہے، کیونکہ میرے پاس تو اختیار ہے، میں طاہر رہوں یا نہ رہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے کہ ہر وقت بندہ جو ہے وہ باوضو رہے، تو ہر وقت باوضو اپنے اختیار سے رہا جا سکتا ہے نا، تو اس کا اتنا بڑا درد ہے۔ تو یہ ان یتطہروا، تو یہاں پر جو قباء والوں کی تعریف ہے، تو یعنی بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ تو تمام انصار کی تعریف ہے، کوئی کہتے ہیں قباء والوں کی تعریف ہے کہ وہ جو ہے اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کو بہت عزیز رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکیزہ لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔
اس لحاظ سے مسجد قباء کی نمازیوں کی تعریف اگر ہو رہی ہے تو دوسرے لفظوں میں مسجد ضرار کے مفسدین پر ایک تعریض بھی ہے کہ ان کا ظاہر و باطن دونوں گندا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مبغوض ہیں تو پھر اب اہل ایمان کا اور ان کی جو چاہے انہوں نے جو بھی عمارت بنائی ہے، نام اس کو مسجد کا بھی لیا، تو پھر اس کے ساتھ اہل ایمان کا کیا تعلق؟ نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق، نہ اس جگہ سے کوئی تعلق۔ تو یہاں پہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المطہرین، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک اہم گویا کہ کام ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، اب بھلا وہ مسجد، وہ عمارت جس نے بنیاد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا کے ساتھ، خیر ام، وہ بہتر ہے، ام یا من اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا، کنارے پر، جورفن، ہارن، کھائی کے گر جانے والے کنارے پر، فنہار بہ، پس وہ اس کو لے کر گر جائے گی، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر لا یزال، اس میں زوال آئے گا ہی نہیں، وہ ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی اٹھائی ہوئی عمارت، الذی، جو بناؤ انہوں نے بنائی ان سب نے، ریبتن، وہ شک کا، ریبتن وہ شک کی بنیاد رہے گی، وہ ہمیشہ اس کے معاملے میں مشکوک رہیں گے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی دیکھیں غلط کام جب کوئی کرتا ہے نا تو اس میں اس کو یکسوئی نہیں ہوتی، وہ ایک اس میں کھڑبڑ چلتی رہتی ہے، اور وہ ایک کشمکش برپا رہتی۔ یہ بندہ نہ دنیا میں کوئی مارکا مار سکتا ہے، اور نہ دین میں تو خیر اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے پھر۔ تو یہ ایک ریبتن فی قلوبہم، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ اللہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پاش پاش کر ڈالے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جانتا ہے، علم بھی رکھتا ہے اور حکیم بھی، یعنی اسے پتہ ہے کہ اس بندے کا کیا معاملہ ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو افمن اسس بنیانہ علی التقوی، اس میں یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ بھلا وہ عمارت جس کی بنیاد تقوی پر اٹھائی گئی اللہ کی طرف سے، یعنی اب تقوی بھی جو ہے، یعنی تقوی میں اللہ کی اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی، ورضوان، کہ اللہ بھی اب اس سے راضی ہوا، جو کام خالص اللہ کے لیے کیا گیا تو رضوان تو اسی میں حاصل ہوئی نا۔ تو یہاں پر جو شفا کا لفظ ہے، یہ کسی بھی چیز کے کنارے کو بولا جاتا ہے، کوئی دریا کا کنارہ ہے، کوئی ندی کا کنارہ ہے، میز کا کنارہ، یہ کسی بھی کنارے، اور دھار کو بھی کہتے ہیں۔ تو جرف جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ندیوں، نالوں اور وادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات پانی کا زور کسی کنارے کے نیچے سے مٹی بہا لے جاتا ہے، اور جو اوپر والا حصہ ہے زمین کا، وہ چھجے کی طرح کنارے پر لٹکا رہ جاتا ہے۔ اس طرح کی کھوکھلی اور بے ثبات گگر کو عربی میں جرف کہا جاتا ہے۔ ہارا جو ہے یہ ہار البنا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ عمارت پھٹ گئی ہے اور اب وہ گرنے والی ہے۔ عمارتوں کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ مشکوک ہو گئی ہے، یہ اب اس میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، تو اس میں جب وہ اس میں رکھنے آ جاتے ہیں اور اس میں کریکس آ جاتے ہیں، بنیادوں میں آ جاتے ہیں، دیواروں میں آ جاتے ہیں، چھت میں آ جاتے ہیں، تو جو وہ کیفیت ہوتی ہے اس کو ہار کہا جاتا ہے، ہارا۔ اس میں تو قلب کے لیے بھی ہار کا لفظ آتا ہے، اور گویا کہ دل بھی جو ہے وہ پھٹ کر یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے، فنہار۔ تو اب یہ جو عمارت ہے یا جو ان کا عمل ہے
یہ ان کو گہری کھائیوں میں گرانے والا ہے۔ اور یہاں پہ جس جگہ کا ذکر ہے فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نار جہنم میں ہوں گے، یعنی وہ عمارت بھی اور عمارت بنانے والے بھی۔ تو یہ جو مثال بیان ہوئی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو اپنے عمل کی بنیاد تقوی اور رضائے الہی کے بجائے کسی فاسد غرض پر رکھتے ہیں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنی عمارت اٹھاتا ہے کسی کھوکھلی کگر پر۔ اب جو ایک زمین کا ٹکڑا چاہے 2 فٹ ہو چاہے 4 فٹ ہو، اگر وہ لٹکا ہوا ہے دریا پر تو اس پر کتنی کی عمارت کوئی اٹھا سکے گا؟ وہ تو اٹھائیں گے تو ساتھ ہی وہ پانی میں ہی گرے گی، سمندر میں گرے گی، دریا میں گرے گی اور تباہی ہوگی۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کگر جو ہے نا یہ تو جہنم کے کنارے پہ اٹھائی ہوئی ہے اور وہ سیدھی جہنم میں جا گرے گی۔ اصل میں جو چیز قائم رہنے والی ہے، جو فلاح دینے والی ہے، کامیابی دینے والی ہے، وہ وہی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں کریں گے، یہ نامراد ہی رہیں گے۔ تو یہاں یہ جو کہا کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یعنی یہ جو انہوں نے جو عمارت بنائی، نام تو اگرچہ اس کو مسجد کا دیا، تو لیکن انہوں نے اپنے اندر نفاق کی جڑ اتنی مستحکم کر دی ہے کہ اب وہ ان کے دلوں کے ساتھ ہے، مرتے دم تک وہ اس نفاق پر گویا کہ قائم رہیں گے، اور ان کے معاملات مشکوک رہیں گے، ان کے معاملات ڈاواڈول رہیں گے، اور وہ خود بھی کوئی نہ دنیا کی کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے اور نہ دین میں آگے بڑھ سکیں گے۔ تو ان کا نفاق گویا کہ ان پورے جسم میں، ان کی رگ رگ میں اپنی جڑ جما چکے، اور اب یہ اب ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ یعنی دل پاش پاش ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کی موت تک ہی یہ معاملہ چلے گا۔ تو یہ جو ہے الا ان تقطع قلوبہم، یہ اس صورتحال کا ایک بڑا خوبصورت انداز میں بیان ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر عمل کے اثرات اور نتائج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یوں تو نفاق کا ہر عمل اپنے اندر بڑے زہریلے اثرات رکھتا ہے، لیکن جب پوری امت کے خلاف ایک مرکز قائم کرنے کی بات ہو، پوری امت کے خلاف ایک محاذ آرائی کی بات ہو، یعنی جتنا بڑا کوئی منصوبہ ہوگا یا اس کی نیت جتنی بری ہوگی، اسی لحاظ سے یعنی فتنہ جتنا بڑا ہوگا اس لحاظ سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ تو گویا کہ یہ جو نام تو انہوں نے مسجد کا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد ضرار قرار دے دیا۔ تو یہ اتنا بڑا فتنہ یا اس جیسے فتنے جو بھی کبھی بھی جو کھڑا کرے گا تو پھر وہ اس کے نتائج اور اثرات سے کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکے گا، اور زندگی اس زمین پر بھی اس کے اپنے اس نتائج کو بھگتے گا اور آخرت میں بھی وہ چلے گا۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا کہ ایک نیک عمل کیا جاتا ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ جو باہر اس کو دیکھ کے بھی کوئی کرے یا جس کو وہ بتائے وہ کرے تو اس کو ملتا ہے اس کا اجر، بالکل اسی طرح جس نے ایک غلط کام کیا، اب اس وقت انہوں نے وہ ایک مرکز بنانے کی کوشش کی، تو اب اس کا مطلب بعد میں بھی یہ ہر دور میں ایسے مراکز جو ہیں بنتے رہے، یعنی ایک انہوں نے بنیاد ڈال تو دی نا، لوگوں کو بتا تو دیا کہ اسلام کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف یوں بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرکز بنایا جائے اور وہاں پر ہم اپنی میٹنگز کریں اور وہاں پر ہم ایسے منصوبے بنائیں اہل ایمان کو یا ایمان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو اب یہ ان کے لیے جو ہے اب برائی کا جاری رہنے والا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قتل جو ہوتا ہے تو اس کا جو اجر جو بھی اس کا بدلہ ہے یا اس کی سزا ہے یا لکھا جاتا ہے، پہلے قاتل قابیل کے نام بھی
وہ اس کو بھی اس کا پہنچتا ہے اثر۔ تو اسی طرح یہاں بھی انہوں نے جو اس طرح مرکز بنانے کی کوشش کی، تو اب بھی اس طرح کے جو بھی وہ کسی نام سے بھی ہوں، اب آج کل ان کا نام این جی اوز کر دیا جاتا ہے یا کوئی بھی جو بھی، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے خلاف ایک محاذ آرائی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو۔ تو جو بھی اس طرح کرتا ہے تو یہ فتنے جو ہیں یہ بھی جاری رہیں گے اور ان کے اثرات بھی ہوں گے، اور ان کا جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ بھی ان کو اس طرح اجتماعی طور پر ملتا رہے گا۔ اچھا، اس سے جو کچھ فقہی احکام ملتے ہیں وہ بھی چند دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا ان ساری آیات سے جو ابھی تک ہم نے پڑھی کہ ریا اور نمود کے لیے یا ضد اور اناد کی وجہ سے اگر کوئی مسجد کے نام سے بھی کوئی عمارت بناتا ہے تو اس کو مسجد کا ثواب تو کیا ملنا ہے، بلکہ وہ ایک ایسا گناہ کر رہا ہے کہ جو اس کی رگ رگ میں سمایت کیے ہوئے اور اس کو اس کا کوئی بلکہ اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ مرکز ایسا ہے کہ جہاں پر اسلام کے خلاف کوئی محاذ آرائی ہو رہی ہے یا منصوبے بن رہے ہیں، تو اس میں شرکت یا اس جگہ پر جانا جو ہے، یعنی ہر ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس جگہ میں، اس محفل میں، اس میٹنگ میں شرکت جو ہے وہ پھر ہمیں منع کر دیا گیا، لا تقم فیہ ابدا۔ تو اگر اس مسجد میں اس عمارت میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، اس جگہ پہ داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، تو بالکل اسی سے ہر وہ جگہ مراد ہوگی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہو گیا کہ جس طرح یہاں پہ کہ مسجد بھی وہی ٹھیک ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو اور جس میں پاکی اور طہارت کے تمام احکام جو ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہو، پوری احتیاط کی جاتی ہو۔ تو اسی سے یہ بھی ہوا کہ ہمارا ایسی محفلوں میں جانا جو ہے وہی پسندیدہ ہے جہاں پہ طہارت اور تقوی، یہ دو اہم صفات جو یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ تقوی اور طہارت، تو ہر ایسی محفل، ہر ایسی جگہ، ہر ایسا شخص جس میں یہ دو صفات ہوں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی سے یہ کہ جن میں یہ دو صفات نہیں ہیں تو وہاں پہ پھر بندہ احتیاط کرے، نہ جائے تو ذرا دھیان سے جائے۔ تو پھر بعض روایات میں جو یہ آیا ہے، کچھ روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ یہاں پر جس مسجد کا ذکر ہے کہ وہ مسجد قباء نہیں، مسجد نبوی ہے، کہ مسجد نبوی کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھی اور اس کی بنیاد بھی تقوی پر ہوئی۔ تو لیکن بہرحال باوجود اس کے کہ یہ بھی روایت مطلب مفسرین میں سے کچھ کا یا راویوں میں سے کسی کا خیال ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد قباء کی عظمت کا اپنی جگہ تقریباً سارے اس پر متفق ہیں کہ بہرحال مسجد قباء جو ہے اس کی اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اس میں مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں کو بہرحال داخل رکھا گیا اور ان کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں ایسے نمازی ہوتے ہیں جو طہارت کا بہت زیادہ خیال اور اہتمام رکھتے ہیں۔ تو ویسے بھی جو روایات میں آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ انصار جو تھے بالعموم وہ جسمانی طہارت کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو باطنی طہارت تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی لوگوں کو پتہ چلی کہ وہ کس طرح باطن کو کس طرح پاک صاف رکھنا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسجد کی فضیلت کا اصل مدار تو اس پر ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے بنائی گئی ہو، اس میں کسی ریا اور نام و نمود کا اور کسی اور غرض فاسدہ کا کوئی دخل نہ ہو۔ اور نمازیوں کے نیک، صالح، عالم، عابد ہونے سے بھی مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جس مسجد کے نمازی عام طور پر علماء، صلحاء، تقوی شعار ہوں، اس میں نماز ادا کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر مسجد کے ادب کی بھی بات ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھا جائے۔ اب میں یہ دیکھوں کہ ہم بہت ساری مسجدیں ان کو تو پکنک سپاٹ بنا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد میں میں نے ایسے عجیب و غریب مناظر دیکھے
کہ مطلب وہ بالکل مسجد کے شایہ نشان نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ اسلام آباد کی مسجد فیصل میں تو انہیں ایسے ایسے اس میں لوگ آ کے جو تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، موویاں بنا رہے ہوتے ہیں، مرد عورتیں مل کر، اور ایسی حرکتیں کہ وہ بالکل اسلام کے احکام سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو گویا کہ پھر یہ بھی ایک بڑا ضروری کام ہے کہ مسجدوں کے جو منتظمین ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ تو طہارت کا مرکز ہیں، باطنی طہارت کا مرکز ہیں، ظاہری طہارت کے ساتھ ہی اس میں لوگوں کو آنا ہے، تو اس کو محض سیرگاہ نہ بنائیں۔ یہ ایک بڑی، بس مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مسجدوں کو سیرگاہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ دو مسجدوں میں تو معاملات میں نے خود دیکھے، اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا۔ تو اور بھی اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس کو محض سیرگاہ بنا لیا گیا تو یہ پھر بڑی تشویشناک بات ہے، اور اس معاملے میں ضرور کچھ غور ہونا چاہیے۔ مجھے تو کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اس معاملے میں کسی کو کوئی رعایت یا استثناء دیا جائے۔ تو بہرحال جو بھی کسی غلط غرض سے جو بھی کام کیا جاتا ہے، اب صرف مسجد کی بنیاد ہی نہیں، جو بھی غلط کام ہوگا جس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہوگی تو وہ اس کا وہی انجام ہوگا جو یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ پھر اعلی شفا جرف ہارن فنہار به فی نار جہنم، یہ والا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور تقوی نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح علم، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ سیرت کے سلسلے میں جو پروگرام ہم نے طے کیا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا، اور ڈاکٹر عائشہ قرۃ العین جو کہ اسلامی یونیورسٹی کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام کریں گی۔ پہلے بھی ہم نے ان کے سنے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے، جو سیرت کی روشنی میں، مطلب سیرت کے لحاظ سے ہوگا، اور سورہ جمعہ کی روشنی میں ہوگا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین۔ ہاں جی، کوئی سوال کسی کو کہنا ہے کچھ؟ چلیں جی، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔